حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں جس روز شہید کیا گیا، اسی روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے کوفہ کو روانہ ہو پڑے۔ آپ کے اہل بیت، موالی و خدام کل 82 نفوس آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ مختصر سا اہل بیت کا قافلہ مکہ معظمہ سے جب رخصت ہوا تو مکہ مکرمہ کا بچہ اہل بیت کے اس قافلہ کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آپ دیدہ اور مغموم ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جب مقام شکوک میں پہنچا تو کوفہ سے آنے والے ایک آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر خیمے میں آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی صاحبزادی سامنے آئیں تو ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس سے تسلی و شفقت آمیز باتیں فرمائیں۔ صاحبزادی نے خلاف عادت یہ مراعات دیکھ کر عرض کی کہ آج تو آپ مجھ پر یتیمانہ نوازش فرما رہے ہیں، شاید میرے والد مارے گئے۔ یہ سن کر امام حسین بے اختیار رو پڑے اور فرمایا، بیٹی غم نہ کر، میں ہی تیرا باپ، میری بہن تیری ماں، میری لڑکیاں لڑکے تیرے بھائی اور بہن ہیں۔ صاحبزادی رونے لگیں۔ فرزندان مسلم دوڑے اور والد کی شہادت کی خبر سن کر وہ بھی روئے اور پھر انتہائی دلیری سے فرمانے لگے، چچا جان، انشاءاللہ ہم کوفیوں سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے یا خود بھی ان کی طرح شہید ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے ہمراہیوں میں ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، تم میں سے جس کا جی چاہے واپس چلا جائے۔ چنانچہ بعض لوگ جو ادھر ادھر سے آ کر مل گئے تھے یہ سن کر واپس چلے گئے، اور جو شہید ہونے والے تھے وہ رہ گئے۔ آگے بڑھے تو ایک مقام ثعلبہ پر آ کر اترے۔ حضرت امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر رکھ کر استراحت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد روتے ہوئے اٹھے اور فرمایا، بہن، میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آپ رو رو کر فرما رہے ہیں کہ اے حسین، تم جلد ہم سے آ کر ملو گے، اور ایک سوار کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف چل رہی ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے۔ پس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تو پھر موت کا کیا خوف کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ ابا جان، ہم گلزار شہادت کو پھلا پھولا دیکھ رہے ہیں، دنیا سے بہتر گھر اور عمدہ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد نے اور ابن رباحی کو 1000 لشکر دے کر حضرت امام حسین کو گھیر کر کوفہ میں لانے کے واسطے آگے بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو دیکھا تو ایک شخص کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ کیسا لشکر ہے۔ اتنے میں حر خود سامنے آئے اور حضرت حر کہنے لگے، مجھے ابن زیاد نے آپ کو گھیر کر کوفے میں لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں خطبہ پڑھ کر فرمایا، آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرا ارادہ ادھر آنے کا نہیں تھا، مگر پے در پہ تمہارے خط پہنچے، قاصد آئے کہ جلدی آؤ تو میں آ گیا۔ اب اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلوں گا،
ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ اور بولے کہ خدا کی قسم میں ان خطوط سے خبردار نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر تمہارے اسی لشکر میں بہت سے ایسے آدمی موجود ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے۔ پھر آپ نے انہیں خطوط پڑھ کر سنائے۔ اکثر نے سر نیچا کیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضرت ابن زیاد نے مجھے آپ کو گھیر کر کوفے لے چلنے کا حکم دیا ہے، مگر میرے ہاتھ کٹ جائیں جو آپ پر تلوار اٹھاؤں۔ چونکہ مخالف میرے ساتھ ہیں اس لیے مصلحت یہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں۔ رات کو آپ مستورات کا بہانہ بنا کر مجھ سے علیحدہ میں آئیں اور ملاقات کریں۔ جب لشکر والے سو جائیں تو جس طرف آپ چاہیں چلے جائیں۔ میں صبح کچھ دیر جنگل میں تلاش کر کے واپس چلا جاؤں گا اور ابن زیاد سے کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا، اور رات کو جب یزیدی لشکر سو گیا تو آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ اندھیری رات میں معلوم نہ ہوا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ ایک میدان ہولناک تھا جہاں وہ رکے تھے۔ تو اس میدان میں جس جگہ میخ گاڑتے زمین سے خون نکلتا، جس درخت سے لکڑیاں توڑتے خون ٹپکتا۔ یہ حال دیکھ کر امام نے اپنے قافلے والوں سے پوچھا تم میں سے کسی کو اس دشت کا نام معلوم ہے؟ ایک نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ فرمایا شاید کوئی دوسرا نام بھی ہو۔ لوگوں نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، زمین کربلا یہی ہے، ہمارے خون بہنے کی جگہ بھی یہی ہے، اور اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے تمہارے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ صفین جاتے ہوئے یہاں ٹھہرے اور بڑے بھائی حسن کے زانوں پر سر رکھ کر سوئے۔ میں سرانے کھڑا تھا کہ روتے ہوئے اٹھے۔ بڑے بھائی نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں ابھی اس جگہ حسین کو دریائے خون میں ڈوبتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اور فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی فریاد سن نہیں رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا بیٹا جب تجھے اس جگہ واقعہ عظیم درپیش ہوگا تو اس وقت کیا کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ ابا جان صبر کروں گا۔ اس پر فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا کہ صبر کرنے والوں کا ثواب بے شمار ہے۔